اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ایسی ہے جو انسان کو اس کے چھپے ہوئے دشمنوں تک دکھا سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن سورہ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جس کے الفاظ اتنے وزنی ہیں کہ انسان کی زندگی کے چھپے ہوئے سچ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اور میں یہ بات کسی کتاب میں پڑھ کر نہیں کہہ رہی، میں نے اسے اپنی زندگی میں ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو اپنا اس قدر سمجھا تھا، اپنا سمجھ کر دل سے لگایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ان سے زیادہ مخلص کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اتنے مخلص لگتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن میں نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ الفاظ پڑھے، سورہ بقرہ کی ایک آیت میرے سامنے آئی جس کو میں نے غور سے پڑھا کہ ان میں ایسا کیا راز ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کرتا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے سب سے زیادہ اپنا سمجھا تھا، آہستہ آہستہ انہی کے عمل، انہی کے الفاظ، انہی کا چہرہ ظاہر کر دیا۔ یقین کریں، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو ایسی جگہوں سے سچ سامنے آیا، میں خود حیران رہ گئی۔ وہ لوگ جنہیں میں نے اپنا سمجھ کر سینے سے لگایا تھا، جن کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ میرے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اصل چہرے خود سامنے آنے لگے۔ کوئی اپنی زبان سے سچ بول بیٹھا اور کوئی اپنے عمل سے پہچان میں آ گیا۔ اور تب مجھے سمجھ آیا کہ انسان کو سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ دکھانا چاہے تو چھپے ہوئے دشمن بھی خود سامنے آ جاتے ہیں۔ اور تب یقین آتا ہے جب انسان سچ دل سے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ چھپے ہوئے راز بھی خود ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مکمل سورہ البقرہ میں نہیں بلکہ ایک آیت نے مجھے یہ بات سمجھائی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے اور آپ کو ہر ظاہری اور چھپے ہوئے شر سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کے پاس صرف محدود علم ہے، وہ علم جتنا اللہ پاک اسے سکھا دے۔ اور یہ الفاظ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کے علم میں وہی بات ہوتی ہے جتنی اللہ پاک اسے سکھا دے۔ اور یہ الفاظ انسان کے نہیں بلکہ فرشتوں کے ہیں، کیونکہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جب چاہے تو وہ ایسے راز بھی ظاہر کر دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ اور یہ آیت سورہ البقرہ میں موجود ہے اور اس کے الفاظ انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے جب سورہ البقرہ پڑھتے ہوئے اس آیت کو غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ انسان کی حقیقت بتانے والے الفاظ ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی حقیقت ظاہر کی، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے عاجزی سے جواب دیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہ الفاظ پڑھ کر میرے دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوا۔ مجھے سمجھ آیا کہ انسان بہت سی چیزیں نہیں جانتا، لیکن اللہ وہ عظمت والا رب ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کی چھپی ہوئی چیزوں میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اور اس دن میں نے دل میں ایک دعا کی، میں نے کہا یا اللہ، اگر میرے آس پاس کوئی ایسا ہے جو مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو میرے سامنے سے دوست اور پیچھے سے دشمن ہے، تو مجھے سچ دکھا دیں۔ اور پھر جو ہوا وہ میری تصور سے بھی باہر تھا۔ آہستہ آہستہ ایسے واقعات ہونے لگے کہ لوگوں کے اصل چہرے خود سامنے آنے لگے، ان کے ہی اپنوں سے، اور کوئی اپنی باتوں سے پہچانا گیا، کوئی اپنے رویے سے ظاہر ہو گیا۔ اور میں حیران رہ گئی کہ جنہیں میں سب سے زیادہ اپنا سمجھتی تھی، اصل میں وہی میرے خلاف تھے۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کی آنکھ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب اللہ دکھانا چاہے تو حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ اور پھر میں نے دل سے کہا یا اللہ، آپ بھی سب کچھ جانتے ہیں اور آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے آس پاس جو لوگ ہیں مجھے بالکل اپنے لگتے ہیں، جنہیں میں نے اپنا سمجھا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو اپنی نیت کے حساب سے دیکھتے ہیں، لیکن سب لوگ آپ کے مخلص نہیں ہوتے۔ جن کے ساتھ آپ خوشیاں اور دکھ بانٹتے ہیں، ان میں سے کون سچا ہے اور کون چھپے ہوئے دشمن ہے،
یہ سب اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ تو میں نے دعا کی، اللہ پاک مجھے صبر اور سمجھ عطا فرما تاکہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکوں، اور مجھے ہمت دے کہ میں ہر حالات میں آپ پر یقین رکھوں۔ میری زندگی میں ایسے لوگ آئے جو باہر سے مسکراتے ہیں، دعا دیتے ہیں، لیکن اندر سے نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو دل سے اپنا لگا وہی دشمن نکل سکتا ہے، لیکن آج میں جان گئی ہوں کہ جب اللہ کی طاقت سامنے آتی ہے تو چھپے ہوئے چہرے بھی خود بخود بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ، یہ احساس، یہ حقیقت میرے دل کو ہلا دینے والا تھا۔ واقعی مجھے بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ میرے رشتوں میں ایک ایسا رشتہ بھی تھا جنہیں میں نے بہنوں سے زیادہ اپنا سمجھا تھا، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے۔ پھر میں نے خود محسوس کیا کہ انسان کچھ نہیں جانتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی طرف سے جو روشنی آتی ہے وہ ہر اندھیرے کو روشن کر دیتی ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جس سے آپ نہیں جانتے، تو دل سے بس اللہ سے دعا کریں اور دیکھیں کیسے وہ چھپے ہوئے راز کھول دیتا ہے، کیسے وہ اصل چہرے بے نقاب کر دیتا ہے۔ یقین کریں، یہ لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور یہ سب ممکن ہے صرف اس آیت کے ذریعے جس میں اللہ نے فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی ہم کچھ نہیں جانتے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، اور آپ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، قرآن پاک مکمل شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ آپ کی ساری مشکلوں کا حل اسی قرآن میں ہے، اگر آپ اسی یقین کے ساتھ پڑھیں، اسی توکل کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ قرآن کی ہر آیت کو دل سے سمجھیں اور دیکھیں کیسے چھپے ہوئے دشمن، دکھاوے والے دوست، اور سچائی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ جب میں نے اس آیت کو غور سے پڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ مجھے یہ سمجھا رہے ہوں کہ انسان اپنی عقل اور نظر سے سب کچھ نہیں جان سکتا، لیکن اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ انسان بہت دفعہ دھوکے میں رہ جاتا ہے، وہ لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر انہیں اپنا سمجھ لیتا ہے، ان پر بھروسہ کر لیتا ہے، لیکن دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ میں نے دل سے اللہ سے دعا کی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس آیت کا اصل کیا ہے۔ یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ مکمل آیت اس طرح ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی فرشتوں نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کا اصل علم اور پس منظر کیا ہے؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تب اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو یہاں فرشتوں نے عاجزی سے جواب دیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس آیت کا اصل سبق، اس آیت کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان کو جو علم ملا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ کو ہم اس نیت سے اس آیت کو پڑھ کر پکارتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کوئی علم نہیں، سارا علم تجھے ہے، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اگر کوئی دشمن ہے تو اسے تو ظاہر کر دے، اور یہاں بھی یہ نیت نہیں کرنی کہ وہ ظاہر ہو جائے تو اس سے بدلہ لینا ہے، بلکہ اس لیے کہ آگے آپ محتاط رہیں۔ اللہ کا علم مکمل اور کامل ہے، اور انسان کو جو علم ملا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور فرشتوں نے عاجزی اور ادب کے ساتھ اپنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور علم کی عظمت ظاہر ہوئی، یعنی یہ آیت اصل میں علم کی حقیقت، اللہ کی حکمت اور آدم کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں ایک بہت گہرا اور روحانی نکتہ بھی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور فرشتوں کے سامنے چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتوں نے فوراً اپنی عاجزی ظاہر کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی جانتے ہیں، بلکہ کہا، اے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ انسان بھی جب یہ مان لیتا ہے کہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو
اللہ اس کے لیے سمجھ، بصیرت اور حقیقت دیکھنے کی صلاحیت کھول دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت انکساری، عاجزی اور علم کی اصل حقیقت سکھاتی ہے۔ یعنی انسان کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، بلکہ اللہ ہی اصل جاننے والا ہے۔ تو جب میں نے بھی یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسا لگا جیسے اللہ یہ سکھا رہے ہوں کہ انسان کو ہر چیز خود سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان عاجزی سے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ ہی سب جانتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ حقیقت خود سامنے آنے لگتی ہے۔ انسان اللہ کو علیم کہتا ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ ہی حکیم یعنی حکمت والا ہے۔ انسان کا اصل مقام عاجزی اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب انسان اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنی روشنی سے منور فرما، ہمیں ہر اندھیرے سے بچا، ہمارے دلوں میں سچائی اور محبت پیدا فرما، اور ہمیں ہر دکھ میں اور ہر پریشانی میں صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے چھپے ہوئے دشمنوں کو اپنے علم کے مطابق بے نقاب فرما دے، اور ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم ہر حالت میں صرف آپ پر بھروسہ رکھیں۔ یا رب ہماری زندگی کو قرآن کی تعلیمات سے روشن فرما، ہمیں وہ علم عطا فرما جس سے ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں، اور ہمیں ہر قدم پر اپنی حفاظت اور رہنمائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یاد رکھیں جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کوئی طاقت، کوئی دشمن، کوئی مشکل آپ کے راستے میں مستقل نہیں رہ سکتی۔ بس دل سے قرآن پڑھیں، دل سے دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ آپ کا حافظ، آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کے ہر کام میں برکت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔